پاکستان کا مسئلہ انتخابی اصلاحات کا نہیں، پاکستان کا مسئلہ الیکشن کی چوری کا ہے۔ ادارے ہمارے ساتھ ہیں، کنٹرول ہمارا ہے، سب ہمیں، تو ہمیں پھر اصلاحات کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس بات کو بھی سیاسی ایجنڈے کے طور پہ وہ چلایا گیا کہ جی فلاں آ گیا، فلاں نہیں ہے۔ مریم نواز شریف جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مستقبل ہے۔ میاں نواز شریف، میاں شہباز، حمزہ شہباز جی وہ پارٹی کی لیڈرشپ ہے۔ کہاں گئی وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ پیٹ پھاڑ کے سڑک پہ گھسیٹ کے لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا، الٹا خود لوٹ کے چلے گئے۔ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم منتخب سلیکٹڈ نہیں، اس کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکے۔ قرضے لیے لوگوں کو قرضوں سے مار دیا، جکڑ دیا اور تباہ کر دیا انہوں نے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو بلا رہی ہے، ان کو بھی آنا چاہیے۔ سزا پاناما میں نہیں ہوئی تھی، اقامہ میں ہوئی تھی۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو وہ عمران خان صاحب کے سیاسی ایجنڈے کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے۔ یہ آج پریس ریلیز احتساب بیورو نے جاری کی۔ اصل میں یہ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد کی پریس ریلیز ہے۔ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ کٹپتلی ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ نے اس جگہ پہ بٹھایا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پر توہین میں جارحانہ حملے کر رہے ہیں۔ آئندہ الیکشن جو ہے وہ 2022 میں ہوتے ہیں یا 23 میں ہوتے ہیں یا 21 میں بھی ہو سکتے ہیں، کے لیے جو ہے وہ بھرپور تیاری جو ہے وہ کریں گے۔ تو یہ الیکشن کی تیاری میں نکل آئے۔ 52 جلسوں کا مطلب یہی ہے کہ 2 سال بعد الیکشن کی تیاری ہے۔ اگلا الیکشن مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے آج۔ میں تو کانٹرڈکشنز کی بات کروں گا۔ 2 دن سے ایک تو قصہ چل رہا ہے جو پرائم منسٹر کے آفس نے ایک عجیب سٹانس لیا۔ توشہ خانہ کے اوپر ان کا سٹانس یہ آ گیا جب ایک ان کو آرڈر دیا گیا کہ جو وزیر اعظم کو گفٹس ملتے ہیں، تحفے ملتے ہیں جب فورن وزٹس پہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ اس کی ڈیٹیلز دے دیں۔ جو انفارمیشن کمیشن نے ایک آرڈر پاس کیا کسی کی پٹیشن کے اوپر، اس کا بڑا مزیدار جواب انہوں نے دیا ہے، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ ہم نہیں شیئر کر سکتے کیونکہ یہ شیئر کرنے سے بین الاقوامی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ بڑی ہم نے ابسرڈ قسم کی دلیلیں سنی ہیں حکومت کی طرف سے، ہر حکومت کی طرف سے مختلف معاملات میں، لیکن یہ ایک ایسی ابسرڈٹی ہے کہ امیزنگ چیز ہے۔ کیوں یہ ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑی لمبی ایک تقریر کی، پریسر کیا، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں انہوں نے پھر وہی جو انڈر لائن کرنٹ چل رہا ہے وہ مسلم لیگ کے انٹرنل ڈویژنز کے اوپر ہے۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انہوں نے آج فارغ کر دیا ہے حمزہ شہباز کو، اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ باقی تمام لوگ کی عادت ہیں، نواز شریف صاحب کی عادت ہیں، شہباز شریف کی عادت ہیں، حمزہ کی عادت ہیں، نواز لیگ کا مستقبل مریم نواز ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ کون سی قربانیاں دی ہیں ان پہ بھی کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی ڈیٹیل مل جائے۔ اور انٹرسٹنگ یہ تھا کہ جب یہ پریسر ان کا تھا تو اس کو ری ٹویٹ بھی مریم کرنی تھی۔ تو دس از ویری انٹرسٹنگ کہ اب یہ کہاں پہ بیانیہ پہنچا۔ یہ تو 2-3 باتیں، میں اس کی بات آپ سے نہیں کرنا چاہتا کہ تابش گوہر کا ریزگنیشن ہو گیا ہے جو ایس اے پی ایم تھے انرجی کے اوپر، وہ تو مذاق بن گیا اس گورنمنٹ میں۔ یہ اب دوسرے ایس اے پی ایم ہیں انرجی کے اندر، یہ چوتھی کے 5ویں چینج ہے منسٹری کے اندر۔ یہاں تو ہر 3 ماہ بعد آپ کو پتہ ہے تابش گوہر لگے تھے if I remember correctly لاسٹ اکتوبر میں 2020 میں، اس وقت بھی شہزاد قاسم تھے شاید، ان کو ہاں شہزاد قاسم وہ ہٹائے گئے پہلے، ان کی جگہ یہ آئے اکتوبر میں۔ پھر ان کے کوئی اختلافات ہوئے، انہوں نے جنوری کے اندر پہلے ایک بھائی ریزائن دیا، پرائم منسٹر نے کو کہا نہیں آپ کنٹینیو کریں، آپ جناب دوبارہ سپٹمبر میں ریزائن دے دیا ہے۔ جھگڑے چل رہے تھے ان کے، دونوں نہیں مانتے، دونوں نے بڑے زبردست ٹویٹ کیے ہیں، لیکن ان کے اور حماد اظہر صاحب کے جھگڑے چل رہے تھے۔ پھر اس میں کافی ڈیٹیلڈ ہے، وہ آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس میں ایل این جی ٹرمنل کا کیا جھگڑا تھا، اس میں آئل پائپ لائن بچھانے کا کیا جھگڑا تھا نارتھ ساؤتھ والی، اور تیسرا کیا اس میں علی زیدی کا بھی کوئی جھگڑے میں حصہ تھا کہ نہیں تھا۔ یہ بڑی مزیدار ڈیٹیلز ہیں کیونکہ انرجی منسٹری میں ہر چیز بلینز، ملٹیپل آف بلینز آف روپیز کا معاملہ ہے۔ یہ کوئی اتنی انوسنٹ، یہاں نہ کوئی انوسنٹ طریقے سے آتا ہے نہ کوئی انوسنٹ طریقے سے جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم شروع کریں گے اس میں بھی بات کریں گے جو 2 مسخہ خیز بیانات چل رہے ہیں عمران اسماعیل کے، گورنر صاحب کے سندھ کے، اور جو شہریار آفریدی منہٹن میں کرتے پھر رہے ہیں ٹائم سکوئر کے اندر۔ لیکن بات ہم شروع کرنا پہلے چاہوں گا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کا اب آج بھی انہوں نے جو سپیچ کی ہے بڑی انٹرسٹنگ کی ہے۔ انہوں نے کچھ اب ٹکڑے اس کے
टुकड़ों में वेब साइट पे लोड हो रही है पार्टी की तरफ से। लेकिन अभी तक जो उन्होंने कहा है, उन्होंने 99 से वो शुरू हुए हैं, किस तरह फ़ौजी उनके बेडरूम में दाखिल हुए, जनरल महमूद उनको लीड कर रहे थे, किस तरह वो बात कर रहे थे मरहूमा बेगम कुलसूम साहिबा से, तो जनरल महमूद ने कहा काट दो तारें, ये कर दो। और उन्होंने कहा जी किस तरह ये जो है तरीका है, वज़ीर आज़म को एक दिन में हाईजैकर बना दिया जाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी पता होना चाहिए उनको और उनको लाने वालों को, जो जुल्म भी करते हैं कुफर भी करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि कुछ कल को क्या आनन फानन सा बदल जाएगा, किसी को नहीं पता होता। और पाकिस्तान में ये होने वाला है। अभी और क्लिप्स आएंगे तो पता उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं अपने गेस्ट का इंटरव्यू कर आपको इंट्रोडक्शन दे के एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमें ज्वाइन किया हुआ है अली मोहम्मद खान साहब ने, स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मुसद्दिक मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेनेटर हैं और PMLN के सीनियर लीडर हैं। नफीसा शाह ने साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, MNA हैं एंड वेरी सीनियर लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैंने एक ख़बर शेयर की थी आपसे पिछले हफ्ते नवाज शरीफ साहब के बारे में, वो ज़रा सुन लीजिए कि नवाज शरीफ साहब ने प्लान बनाया है कि अगले 2-3 माह उन्होंने बड़ी हैवी बम्बार्डमेंट करनी है पाक फ़ौज पे और पाक फ़ौज की लीडरशिप के ऊपर। और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब नेक्स्ट लेवल पे गेम जाएगी। और ये जो सा रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है तमाम पंजाब में ख़ास तौर पे, वो 2 रीज़न से हो रही है। एक तो इसलिए हो रही है कि हार्ड लाइनर्स को सामने लाया जाए, वो लोग जो इस सख्त तरीन बयानिए को आगे लेके जा सकें। तो पहला ख्याल ये था कि इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए कि कम वोट में गिरती है पार्टी, गिरे मरते हैं मरे, लेकिन फिर हम 2023 के बाद राइज फ्रॉम द एशेस का होगा। जी मुसद्दिक, मैं आपसे पहले शुरू करूँगा। 2 सवाल, फिर काफ़ी लंबा चार्टर आज अली मोहम्मद खान साहब के पास भी काफ़ी जवाबात हमें उनसे चाहिए। राइट फ्रॉम रिफ्यूज़ल के नैब चेयरमैन के ऊपर जो बातचीत से इनकार हो रहा है, और जो तोशा खाना वाला ड्रामा कर रही है गवर्नमेंट, इस पर बाद में बात करेंगे। ये आज जो नवाज शरीफ साहब ने शुरू कर दिए हमले, 99 से शुरू हुए हैं। और मेरी बात हो रही थी और मेरी इत्तला ये है कि लंदन में उन्होंने ये कहा है कि मैंने अब तमाम वहाँ से शुरू करने हैं अगले 2-3 महीने स्टोरी, और मैंने मुख्तलिफ वाक़यात को हमसे शेयर करने हैं, और मैंने जर्नैलों के नाम भी लेने हैं, और मैंने प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करनी है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, किसी को मैं नहीं छड़ना। ये जो अब एक दोबारा एक राउंड चलने वाला है, क्या आप समझते हैं कि ये एक फिजा बहुत ख़तरनाक हद तक दूसरी तरफ चली जाएगी? क्योंकि ट्रेलर तो उन्होंने आज चला दिया। जी, मैंने वो क्लिप्स नहीं देखे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो बात आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये तो एक आप वो मुसद्दिक आपकी पार्टी की साइट पे खुद ही लोड हो रहे हैं, और बिकॉज हम हमारे पे कानूनन पाबंदी हम दिखा नहीं सकते। मैंने सिर्फ उसका कंटेंट लिटरली सुना दिया है। जी बिल्कुल ठीक है, मैंने ये तो इख्तलाफ नहीं किया कि वो क्लिप आ रहे हैं। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी वो नहीं देखे, लेकिन जो बात आपने बताई है वो तो उसी तसलसल का हिस्सा है। ये गुफ्तगू तो मेरे ख्याल में कोई 2-2.5 साल से वो कर रहे हैं और ये गुफ्तगू चल रही है, इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है। वो उनका नुक्ता नज़र हमेशा से ये रहा है कि मैं किसी इदारे पे हमला नहीं कर रहा, मगर जो अशखास, अगर कोई भी शख्स अगर आइन और कानून से बालातर कोई हरकत करता है तो मैं अवाम के सामने उसे लेकर आऊँगा, और मेरे ख्याल में शायद उसी का तसलसल चल रहा है। आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है, तो इसमें कोई नई एस्केलेशन नहीं है, कोई गोला बारूद नहीं है। ये तो जब से आप देखें मेरे ख्याल में 2 साल या 2.5 साल तो हो गए हैं जिसमें वो पाकिस्तान की सियासी तारीख वो तो लास्ट अक्टूबर वाला, सितंबर अक्टूबर का गुजरांवाला के जलसे के बाद फिर बातें ख़त्म हो गई थी ना। जब पहला गुजरांवाला में जलसा हुआ था PDM का, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब खामोश हो गए। अब तो बड़े अरसे के बाद दोबारा नाम लेके और किस्से लेके, बिकॉज फिर तो सवाल यह भी उठता है कि अगर इतना वो बुरा आदमी था जनरल महमूद, तो जब वज़ीर आज़म बने थे तो फिर एक्शन ले लेते उसके खिलाफ, तब तो उसको कुछ नहीं कहा। एनीवे, ये अब बड़े गैप के बाद आए हैं, दोबारा ये नामों का सिलसिला शुरू हुआ और किस्से कहानियों का किस्से शुरू हुआ है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये एक अब नेक्स्ट राउंड हम एक्सपेक्ट करें जैसे कि इतलात हैं? जी मेरे ख्याल में तो इसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये गुफ्तगू तो बड़ी देर से कर रहे हैं, जिसमें वो जो अफराद हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, और ये इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो मुझे तो ये तसलसल लग रहा है, आपको शायद
لگ رہا ہے کہ نئی بات ہے، مگر وہ وقتاً فوقتاً. اچھا یہ بھی فیصلہ ہو گیا، یہ بھی مصدق یہ بھی فیصلہ ہو گیا جو آج رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا. انہوں نے کہا جی پارٹی کا مستقبل جو ہے وہ مریم نواز ہیں. تو پہلے ہم سنتے تھے کہ شاید مستقبل میں شہباز صاحب ہوں گے وزیر اعظم آپ کے اگر آپ الیکشن جیتیں گے، یا حمزہ اور ان میں فیصلہ ہوگا مریم میں اور اس میں. تو یہ طے ہو گیا کہ اب حمزہ بھی فارغ ہیں، باقی فارغ ہیں، مریم ہی مستقبل ہیں. So it has been decided. یہ میرے خیال میں شہباز صاحب تو پارٹی کے لیڈر ہیں، مستقبل کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اس وقت پارٹی کے سربراہ جو ہیں، پارٹی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ شہباز صاحب ہیں. تو جب مستقبل کی بات ہوتی ہے تو آنے والے وقت میں پارٹی کا لیڈر کون ہوگا، تو اس میں جو شخص لوگوں کے دلوں میں ہو، جس کے مختلف جگہوں پہ جہاں پہ جلسے ہوتے ہیں یا ملک جب تحریک چلتی ہے، اس میں جو لوگ آگے ہوتے ہیں وہ پارٹی کا فیوچر کی عادت ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم جو ہیں وہ عوام کے اندر ان کی مقبولیت بے انتہا ہے. اور نواز شریف، شہباز شریف صاحب کے بعد سب سے زیادہ مقبول جو لیڈر ہیں اس وقت عوام کے دلوں میں. وہ تو آپ نے کہہ دیا، میں پارٹی پالیٹکس میں بعد میں آ جائیں گے، پہلے میں گورنمنٹ کی طرف آ جاؤں. علی یہ بڑا ایشو بن رہا ہے آپ کا، یہ جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے ایک بڑے بیانات تھے. ایک بیان چھوٹا سا کلپ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ بھی ذرا سن لیجئے، پھر میں اس پہ آتا ہوں کہ یہ پریزنٹس وغیرہ کی جو بات ہو رہی ہے. اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو، اس کے اوپر پولیس نے جا کے اس کو کوسچننگ کی ہے، اور اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو کوئی تحفے دیے گئے ہیں. یہاں تو چلتا یہ سارا کام تحفے پہ. آپ نے سپریم کورٹ میں سنا تھا کہ مریم کو کوئی 2 کروڑ کی گاڑی کا تحفہ مل گیا. یہ تحفے کے اوپر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کے اوپر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اپوزیشن نہیں کر رہی. یہ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ریاست مدینہ کی باتیں، حضرت عمر کے قصے، باقی سب کی چیزیں، اور جب ایک سمپل سی بات ہے کہ جو آپ کو تحائف ملتے ہیں باہر ہیڈ آف سٹیٹ کے، ہیڈ آف گورنمنٹ کے طور پہ، وہ ذاتی نہیں ملتے، وہ آپ کو آپ کے عہدے کی وجہ سے ملتے ہیں. اور رسول ہے، قانون ہے، آپ لا کے توشہ خانہ میں جمع کرواتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نفیسہ سے ہی بات کریں گے. یہ سکینڈل بھی اس ملک میں بہت بڑا بنا جب پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر تھے یوسف گیلانی صاحب، اور وہ ہار کا قصہ شروع ہوا جو ٹرکش پریزیڈنٹ کی بیوی کا ہار تھا، جو انہوں نے خرید لیا، لے لیا، رکھ لیا، جمع نہیں کرایا، پھر اس پہ ریفرنس کا ڈرامہ سارا بن گیا سب کچھ. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اب آپ کے پرائم منسٹر کا آفس کہتا ہے کہ ہم یہ ڈیٹیل نہیں دکھا سکتے کیونکہ اس سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں بین الاقوامی، which is hogwash. کوئی بین الاقوامی تعلقات اس میں کیا متاثر ہوں گے، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ اگر 30,000 سے نیچے کا تحفہ ہے قانون کے تحت تو وہ آپ خرید سکتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ کا ہے تو اس کو بھی 50% قیمت دے کے خریدا جا سکتا ہے. گاڑیوں کو ٹیکنیکلی آکشن ہونا چاہیے. یہ کیوں آپ چھپا رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے جب خود وزیر اعظم کا سٹانس تھا کہ تحفے تحائف عہدوں پہ ملتے ہیں اور کھل کے بات ہونی چاہیے. بہت شکریہ مالک صاحب. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. دیکھیں یہ بڑا ایک میں تو اس کو ایک سینسیٹیو ہی ایشو کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ there is nothing to hide. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ چھپانا چاہتا ہے، بلکہ عمران خان صاحب کا اور ہمارا پی ایم صاحب کا تو ان کا تو سب کچھ اوپن ہوتا ہے ہمیشہ. ان کا تو کوئی بھی چیز جو ہے کوئی راز میں وہ رکھتے ہی نہیں ہے. صرف اس میں ایک نقطہ ہے جس کی آج وضاحت میرے خیال میں کوئی کل شاید یا آج صبح شہباز گل صاحب نے بھی دی. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ملک ہے جو کوئی فیل کرتے ہوں کہ وہ ایک تحفہ انہوں نے دیا ہے، اس کو آپ پبلک ڈسپلے نہ کریں یا اس کی کوئی بہت زیادہ تشہیر نہ کریں جس سے کچھ لوگ شاید مائنڈ کریں، کچھ گلف کنٹریز کی طرف شاید اشارہ تھا یا کچھ بھی. اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو چھپائیں یا اس کو کچھ کریں، کیونکہ وہ تو جانا ہی توشہ خانہ میں ہے. وہ کسی پی ایم نے کسی نے تو اپنے گھر لے کے جانا نہیں ہے. اگر کوئی ہوتا ایسا کیس تو وہ بھی پرچیز پرائز کے ان کو ملتا ہے، لیکن خان صاحب کو تو ظاہر ان کو ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے. وہ تو رہتے ہی پی ایم ہاؤس میں نہیں ہے، وہ تو صبح ڈیوٹی پہ آتے ہیں پھر شام کو چلے جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو چھپانا مقصد ہے. صرف کچھ ممالک شاید مائنڈ کرتے ہوں یا وہ اچھا نہ سمجھتے ہوں کہ کوئی تحفہ دیے تو آپ اس کی پبلک تشہیر کریں، لیکن یہ ساری جو ہے یہ قوم کی امانت ہوتی ہے اور توشہ خانہ قوم کی ایک امانت ہی ہوتی ہے. ہاں یہ البتہ ماضی میں ہمارا ایک بلیک چیپٹر رہا کہ وہ جو ایک ہار آیا تھا، وہ ہار کی کہانی ایسی ہے کہ وہ ابھی تک اس ہار نے ہار نہیں مانی، اور وہ گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی کا وہ پیچھا وہ کہانی کرتی رہی.
لیکن بہرحال ہمارے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے، صرف بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے، وہ بھی سب ممالک نہیں، چند ممالک کے حوالے سے کچھ حساسیت ہے جی۔ کیوں حساسیت ہو؟ کیا کوئی نیوکلیئر بام دے رہا ہے آپ کو کوئی ملک تحفے کے اندر جو آپ بتا نہیں سکتے؟ تحفہ جب ایک، یا پھر ایسے تحفے پھر آپ ایکسیپٹ نہ کریں۔ یہ کیسا تحفہ ہے کہ ملک دینے والا بتانا نہیں چاہتا، آپ لینے والے بتانا نہیں چاہتے، قوم پوچھنے والے کو حکومت نہیں بتانا چاہتی، پھر ایسے تحفے لیے کیوں جائیں؟ نہیں، ایسی کوئی سیکریسی نہیں ہے، بیسیکلی تو یہ قوم کی امانت ہوتی ہے اور وہ وہیں پہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اس میں انکوائریز، سر قوم کو تو علی بھائی قوم کی امانت قوم کو تو کبھی نہیں ملتا اس میں سے۔ توشہ خانہ میں سے پبلک جو آفس ہولڈرز ہیں وہی وہ اونے پونے داموں خرید لیتے ہیں۔ قوم کی امانت تو پھر قوم کو دے دیں، قوم کو تو آپشن نہیں آتا۔ جو کوئی بھی ان کو اونے پونے داموں خریدتا رہا، چیک کریں آپ کے آس پاس ہی کہیں ہوں گے، ہم میں سے نہیں ہیں، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان توشہ خانوں کی چیزوں میں۔ نفیسہ آپ کا اس بارے میں کیا ہے؟ آپ لوگوں نے تو you have been burnt by this، جب سکینڈل چلا گیلانی صاحب کا تو یہ تو بڑا ایشو بنا۔ اب جون سی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کا بڑا انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ از ریفلیکٹیو آف انٹر اسٹیٹ ریلیشنز، disclosure of such information potentially damaging the interests of Pakistan, the conduct of international relations۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ تو مجھے تو like theater of the absurd لگتا ہے۔ آپ لوگ تو اس میں سے گزرے ہیں، کیا آپ کی غلطیوں سے ان کو سیکھنا نہیں چاہیے؟ دیکھیں، غلطیاں تو ایک طرف، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ پیپلز پارٹی ہو یا اپوزیشن کی کوئی اور جماعت ہو، ان کے لیگل کاموں میں کو بھی انہوں نے سکینڈلائز کیا ہے، اور خود ان کے جتنے سکینڈلز نمودار ہو رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر، اس کو یہ برش اسائڈ کر دیتے ہیں، وہی اوپر سے مدینہ کی ریاست بات کر کے، اور اس کے اندر کوئی بھی ان کی جو سکینڈلز ہیں وہ اس میں کوشش کرتے ہیں چھپانے کی، لیکن وہ چھپ نہیں سکتے۔ جہاں تک گیلانی صاحب والے نیکلس کی بات ہے، تو اس نیکلس کی قیمت 2 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی، اور جن خاندانوں کو اس کو بیچ کر ان کو دینا تھا وہ 8 خاندان تھے، ان کو 8 گنا زیادہ پیسے انہوں نے پرسنلی گیلانی صاحب نے ان کو کمپنسیٹ کیا۔ لیکن ان کو کیونکہ اسکینڈل بنانا تھا، پیپلز پارٹی کو پریشر میں لے کے آنا تھا، تو انہوں نے اس کا ایک اسکینڈل بنایا۔ اور سملر سٹوری جو ہے وہ زرداری صاحب کی گاڑیوں کے حوالے سے بھی ہے۔ اگر ان کے دل میں چور نہیں ہے یا کچھ چھپانے کو نہیں ہے تو بتاتے کیوں نہیں ہے؟ کیا چیز ایسی ہے کہ جو سرفس پر نہیں آ رہی؟ تو آئی تھنک یہ میرے خیال سے اس کے یہ ان کے جو سکینڈلز ہیں، رنگ روڈ سے لے کر مالم جھبا سے لے کر نیب کے دروازے، وہاں کے پی میں ان کی جو نیب انہوں نے بنائی تھی، احتساب کی ادارہ ایک بنایا تھا، اس کو انہوں نے بند کر دیا۔ تو ہر چیز اپنی چھپانے کے لیے، لیکن یہ اس کو ہم کہتے ہیں منافقین، جس کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے، جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے۔ یہ منافقین ہیں کہ اپنے لیے ایک اور قانون اور اوروں کے لیے ایک اور قانون، اور حقیقت میں اس چیز کی انہوں نے الیکشن کے اپنے جو مینیفیسٹو اس میں کہہ دیا تھا کہ ایک نہیں دو نہیں ایک پاکستان، لیکن ان کا الٹا اثر ہوا ہے کہ نفیسہ مجھے ایک بات بتائیے، ایک پاکستان نہیں اور 2 پاکستان انہوں نے بنا دیا ہے، ایک پاکستان اپوزیشن کے لیے اور ایک پاکستان ان کے لیے۔ اس وقت جو قانون ہے، پروسیجر ہے، اس میں اگر ناظرین کو میں شیئر کروں، 30,000 کی مالیت کا جو تحفہ ہے وہ صرف آپ 20% اس کا دے کے آپ اس کو خرید سکتے ہیں، اور جو مہنگے تحفے ہیں ان کو صرف 50% دے کے آپ خرید سکتے ہیں۔ کیا یہ قانون سمپل نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نہ خرید سکے، اور اگر کوئی ایسا تحفہ حکومت نے دینا ہے، بیچنا ہے، واٹ ایور، تو پبلک آکشن ہو، چاہے وہ ایک 30,000 کی چیز ہو یا 30 لاکھ کی یا 30 کروڑ کی، اور پبلک میں خرید لے جس نے خریدنا ہے۔ یہ جو پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس اور یہ سارے، یا پرائم منسٹر کے سٹاف کے لوگ جن کو ساری ڈیٹیل پتہ ہوتی ہے، بڑے مہنگے مہنگے تحفے جیبوں میں ڈال لیتے ہیں کوڑیوں کے مول۔ کیا سمپل یہ قانون نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں خرید سکتا، نہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، اس نے بھی خریدنا تو آکشن میں خریدیں یا لوگ خریدیں؟ یہ قانون تو بہت ہونے چاہیے، لیکن کہ یہ پارلیمنٹ کو چھوڑیں تو ہم قانون سازی کریں نا۔ پارلیمنٹ کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، آرڈیننسز کے آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے پورا کا پورا منی بل لے کے آ گئے ہیں، یہ
हर इशू के ऊपर एक टैक्स नाफिज किया गया है। बिजली के बिलों के ऊपर फाइलर्स, नॉन फाइलर्स के टैक्सेस, प्रोफेशनल्स के ऊपर टैक्सेस 5 से 35% तक इन्होंने सेल्स टैक्सेस लगाए हुए हैं। इट्स अ प्रॉपर मनी बिल, और इसको भी, ये एक सोल प्रोरोगेटिव है पार्लियामेंट का, और इसको भी इन्होंने ये गवारा नहीं समझा कि इसको अब पार्लियामेंट के ज़रिए लेके आएँ। बहुत अफसोसनाक हालात हैं। अब आप देखें, आईनी इदारों को रोज़ हमले करते हैं। ये किस किस्म की अखलाकियात है कि आप इलेक्शन कमीशन से पंगे ले रहे हैं? पहले आप और इदारों से पंगे लिया है, आपने पार्लियामेंट से पंगे लिए हैं। लेकिन मैं इसलिए सरप्राइज़ नहीं हूँ कि ये वो जमात है जिसने नेशनल जो हमारे इदारे हैं, इसकी बुनियाद ही वो बनी जब उन्होंने PTV पे हमले किए, जब उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर हमले किए, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दीवारों के ऊपर जाकर और अपनी डर्टी लिनन लिटरली जो है वो उन्होंने टांगी जाके। तो ये इनके हाल हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस हाइब्रिड गवर्नमेंट। अपने लिए एक और कानून, ऑपोजिशन के लिए और कानून। मैं समझती हूँ कि ये इनका एक प्लान है, एक ब्रिंकमैनशिप आप इसको कह लें, कि अगले जो इलेक्शंस हैं वो किस तरीके से चोरी करें, और ये इनकी मनसूबाबंदी हो चुकी है। लेकिन इंशाल्लाह इस मनसूबाबंदी को हम नाकाम करेंगे। जैसे सेनेट अली एक बात बताइए, अभी हम नाकाम हुई, इंशाल्लाह इसको भी और हम इसको नाकाम बनाएंगे। अली, हम आपकी हुकूमत में एक इंक्रीज ट्रेंड देख रहे हैं कि आप बहुत जारहाना रवैया अपनाना शुरू हो गए हैं। मीडिया के लॉस की बात हुई जनाब, वो पाकिस्तान मीडिया डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी बनाने के ऊपर, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इलेक्शन कमीशन पे बात होती है, आपके वज़रा जौन से हैं वो राशन पानी लेके चढ़ गए हैं। वो कोई कहता है बिल्डिंगों को आग लगा दो, कोई कहता है पैसे वे इन्होंने पकड़ लिए हैं, और नाम ले के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जौन सा है वो धमकियाँ मेज़ लहजे हो रहे हैं। नैब चेयरमैन की बात होती है, आप पे कानूनन लाजम है एक मीनिंगफुल आप कंसल्टेशन करें लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, आप साफ इनकार करते हैं। ये जो तमाम चीज़ें हैं तो बड़ी एक फाशिस्ट रजीम की इलामात नज़र आ रही हैं, बजाय इसके कि एक बड़ी डेमोक्रेटिक या सॉफ्ट गवर्नमेंट हो। लेट मी स्टार्ट विद, इसी पे बात शुरू कर देते हैं नैब चेयरमैन के ऊपर। आप क्यों कंसल्टेशन करने से इनकार कर रहे हैं? अगर शहबाज शरीफ हैं तो मुल्ज़िम हैं, वो मुजरिम तो नहीं है। चले नवाज शरीफ होते हम कहते। आप एक्यूज़ हैं, बेशक एक्यूज़ हैं, लेकिन क्या ये स्टांस गलत है? प्राइम मिनिस्टर भी एक्यूज़ड हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो फॉरेन फंडिंग केस में एक्यूज़ड हैं, तो क्या फिर उनसे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं होनी चाहिए किसी की? काफ़ी लंबे सवाल आपने दिए हैं और बड़ा सख्त लहजा अल्फाज का चुनाव डॉक्टर साहबा की तरफ से है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उतने सख्त लहजे में इनको जवाब ना दूं, लेकिन बड़ा अजीब लगता है कि जिस जमात पे मुल्क तोड़ने का इल्ज़ाम है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, जिस पे ये इल्ज़ाम है कि इधर हम उधर तुम, आज वो हमें अखलाकियात के सबक सिखाएं। तो सब अपने अपने गिरबान में झांकें। जो आप लोगों का क्रेडिट बनता था या बनता है, वो मैं पहला बंदा हूँ जो देता हूँ। ख़त्म नबूवत के कानून की बात होती है, मैं देता हूँ क्रेडिट। जब कभी पाकिस्तान के आइन की बात होती है, वो हमें देना पड़ता है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने दिया। लेकिन ये भी एक कलंक का टीका है जो मरते दम तक आपकी जमात के माथे पे रहेगा कि इधर हम उधर तुम। तो सख्त अल्फाज और वो कि मुनाफिक हैं फलाना है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें और अल्लाह को फैसला करने दें कि मुनाफिक कौन है। हम खुदाई काम हम ना करें। मुनाफिकत का पता तो अल्लाह को लगेगा, अल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह को पता होगा कि कौन हम में से मुनाफिक है कौन नहीं है। हाँ, सियासत में आप कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, आपको जो है आपको स्पेस देनी पड़ती है। आप क्या करते हैं इस वक्त? जो मालिक साहब जिस हालत में इमरान खान साहब और हम जो चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं कि ये कोई आम हालात तो नहीं है, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक सिस्टम में बड़े कोई आईनी लोग एक प्रोसेस के तहत बाहर हुए और बड़ा उनके बाद कोई और लोग आगे, बड़ा कोई एक रजीम चेंज हुआ जिस तरह नॉर्मल हालात में होता है कि भाई एक नॉर्मल डेमोक्रेसी चलती रही। इधर तो पाकिस्तान में लूट कसूट का बाजार गर्म रहा, पाकिस्तान के इदारों को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया गया। यहाँ पे ये जो जब हम हुकूमत में आए हैं, आप हमसे इस महंगाई का तो पूछ सकते हैं कि भाई आपकी ये पॉलिसीज़ हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द लॉस्ट डेकेड, वो जो डेकेड ऑफ डार्कनेस है इनकी, हमें कहते हैं जनाब पहले लेट्स कम बैक टू द नैब चेयरमैन के हुकूक के लिए निकलना। लेट्स का फर्स्ट एज अ नैब। तो मुझे आप इसमें एक बात बताएं ना मोहम्मद मालिक साहब, देखें
शहबाज साहब का इसमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक तो मुझे इस लफ्ज़ पे भी बड़ा एतराज़ है, फॉरेन फंडिंग। इट इज़ नॉट अ केस ऑफ फॉरेन फंडिंग, इट इज़ अ केस ऑफ प्रोहिबिटेड फंडिंग, जिसमें पहले तो सज़ा होनी नहीं है क्योंकि हमने अपने सारे अकाउंट्स डिटेल्स दे दी हैं। अब इन दोनों साहिबान की जो जमात हैं उन्होंने देनी है बशमूल मौलाना फजल रहमान। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर बिलफर्ज इसमें सज़ा भी होती है, बिलफर्ज महाल अगर होती भी है, वो कानून के मुताबिक जो आप पे जितने पैसों का इल्ज़ाम है वो कॉन्फिस्केट होगा, जो बड़ा कम है। लेकिन उसका भी इम्कान, फॉरेन फंडिंग तो इन्होंने इसको मीडिया में नाम दिया है, बेसिकली केस ऑफ प्रोहिबिटेड फंडिंग। लेकिन नैब का जो केस है वो तो डायरेक्ट मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है मोहतरम अपोजिशन लीडर, उन पे जो है करप्शन के जो है वो मैं नहीं कह रहा मुजरिम है, आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ अ क्रिमिनल, लेकिन एक मुलजिम है। और आप एक मुलजिम से आप उस पर ये पॉइंट ऑफ व्यू लें कि क्या इसको हम नैब का चेयरमैन लगाएं जो आपके केसेस को जो है वो जज करे। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या आइन में कोई सुकम है, नहीं, नहीं, मेरा सवाल ये है, दे सकते हैं अली उसका सलूशन है, Nobody आप मीनिंगफुल डायलॉग करें। मालिक साहब, you know this, मेरा सवाल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लोगों को लिए एक चीज क्लियर होनी जरूरी है, उसमें भी लॉ का मैकेनिज्म है। आप मीनिंगफुल डायलॉग करते हैं, आप लोग नहीं एग्री करते, हमें पता है आप नहीं एग्री करेंगे। जब आप दोनों एग्री नहीं करेंगे तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास डिसाइड हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट गेट्स टू डिसाइड, लेकिन वो एक प्रोसेस है। लेकिन अगर आप उसका सुन लीजिए आपके लॉ नहीं, सर कानून क्लियर है, कुछ कानून कहता है अगर गवर्नमेंट का और आपका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का स्टेलमेट है तो सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड, ये कानून कह रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा। तीसरी चीज ये है, हमें लोग, क्योंकि आपके लॉ मिनिस्टर ने इंडिया ये दिया है कि हम शायद ऑर्डिनेंस के थ्रू करेंगे, हम इस तरह करेंगे, इसलिए क्वेश्चन बढ़ रहा है कि शायद जानबूझ के गवर्नमेंट एक कानूनी तरीका छोड़ के दूसरा तरीका अपनाना चाहती है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं आप मीनिंगफुल डायलॉग करें, हमें पता है। देखिए इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि लॉ मिनिस्टर साहब ने बात की है, उन्होंने आपको इंडिया दिया है, उसका फैसला अभी काबीना ने नहीं किया। आपके पास एक ऑप्शन बहरहाल ऑर्डिनेंस का है, लेकिन ऑर्डिनेंस इज नॉट अ परमानेंट लॉ। जब तक वो पार्लियामेंट से विंडिकेट नहीं होता, पार्लियामेंट से वो लॉ नहीं बन जाता, आपके पास एक ऑप्शन है, लेकिन उसका भी फैसला कतई नहीं हुआ। मैं तो आपकी उसूली बात आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी आपकी जो मर्जी आए आप उस पर अपना फैसला सादर कर दें। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ मेरे बड़े भाई, आप भी मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट को जब हम जाते थे, मैंने आपको देखा है, आप उन लोगों में से जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो जाके कवर करते रहे, बेशुमार 1,01,000 केसेस में सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम बार बार जो है उस पर बात होती है कि नोबडी कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। अब मुझ पे करप्शन के केसेस हों और आप मुझसे मशवरा लें कि भाई आपके एहतसाब के लिए किसको लगाएं, कोई बात बनती है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि सर वैसे अली भाई मैं जरा इनकी ओपिनियन भी ले लूं, वो आप अपोजिशन लीडर से ले लें, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या करेंगे? मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात अगर आपकी गवर्नमेंट ना ही करे तो अच्छा है। आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बड़े बड़े लोग थे, आपके नदीम बाबर से जो आपने एनर्जी के इज़हार लगाए हुए थे, जिनकी अपनी कंपनी वो पावर प्लांट के ओनर थे और पावर प्लांट का डील नेगोशिएट करने को बिहाइंड द सीन सारी उसमें इन्वॉल्व थे, किस तरह नेगोशिएटेड हुआ, किस तरह वो पेमेंट्स का सारा सीन हुआ उनका था। उनके इश्यूज चल रहे थे सुई नॉर्दर्न के साथ और उसके अंदर वो डिसीजन भी करवा रहे थे कि कौन एमडी लगेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत है आपकी गवर्नमेंट में, आपके साथ एक एडवाइज़र बैठे हुए हैं जो खुद उन तमाम धंधों में शामिल हैं, कारोबारी उनकी कंसर्न शामिल हैं, जिसकी पॉलिसीज़ वो बैठ के बना रहे हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज़रा आपकी गवर्नमेंट को बहुत सोच उसके बात करनी चाहिए। आपके बहुत लोग भरे हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। लेकिन मैं ज़रा मुसद्दिक को वेरी क्विकली मैं लेना चाह रहा हूँ कि सदिक मुझे ये चीज़ बताएं कि वेरी क्विकली इसी सब्जेक्ट के ऊपर, अब ये तो आप लोगों से बात करने पर तैयार नहीं हैं, तो फिर आपका और ये सवाल नफीसा का होगा, फिर आप लोगों का क्या इस पे लाएअमल होगा? ये एहतजाज करेंगे मेरे ख्याल में, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अली मोहम्मद भाई जो जिस चौमुखी लड़ाई की बात कर रहे हैं वो लड़ाई इनकी आइन से है। कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसके बुनियादी अकायद जो हैं, यानी किस तरीक़ाकार से मुआशरे में आगे बढ़ना है, वो दर्ज नहीं होते आइन। एक तरफ आप रियासत मदीना की बात करते हैं, क्या मावराती रियासत मदीना उन कवानीन और उन आइन या उन जो बुनियादी अकायद हैं जिनके ऊपर पूरी एक सोसाइटी कायम थी, यानी ये कैसे हो सकता है कि आपके ऊपर वो कवानीन लागू ना हो और जब आपके ऊपर लागू करने की कोशिश की जाए तो आप बोलें कि हम ऐसे आइन को नहीं मानते? ये तो गैर कानूनी है, ये तो असूली बात नहीं। तमाम असूल जो हैं उनका इदराज हुआ है आइन के अंदर।
اور اگر آپ واقعی کسی چیز کو سمجھتے ہیں، کیونکہ آئین ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز میں ترمیم کی ضرورت ہے، تو وہ تکرار بھی پارلیمان میں ہی ہونی ہے. لیکن جیسا ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی اپنی بات میں کہ پارلیمان کی جو بے توقیری ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن ہو، کیمرے ہوں، ووٹنگ کا طریقہ کار ہو، جس طرح اب لوگوں کی ویڈیوز جو ہے ان کو لیگلائز، ان کے بچیوں کی ویڈیوز کو لیگلائز کیا گیا ہے، ان کے ٹیلی فون کی ہیکنگ کو لیگلائز کیا گیا ہے، ان کے کمپیوٹرز کی ہیکنگ کو لیگلائز کیا گیا. ملک کا قانون ہے جو اب اجازت دیتا ہے ان تمام چیزوں کی. تو جس ملک کے اندر اس طرح پارلیمان کی بے توقیری ہو رہی ہو، وہاں پہ یہ جھگڑا کریں. صرف نیب کا مسئلہ تو نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک طرف نیب کو وہ ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں چیئرمین صاحب کو، دوسری طرف وہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے متعلق جو زبان استعمال کر رہے ہیں، جو رویہ ان کا اس وقت الیکشن کمیشن کے متعلق ہے، وہ دیکھ لیجئے. اس کو چھوڑ دیجئے، میڈیا میں جو آواز اٹھاتا ہے، وہ جو بل لے کر آ رہے تھے جس کا مسودہ ہی نہیں تھا، وہ ایک تنظیم بنا رہے تھے جس کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا تنظیم ہے، بس یہ پتا تھا کہ میرے خلاف بات کرو گے انفرادی طور پہ تو شاید 10-12 کروڑ روپیہ جرمانہ ہو جائے گا، اور اگر ادارہ کرے گا تو اسے شاید 25 کروڑ روپیہ جرمانہ ہو جائے گا. 3 جرمانے لگائیں گے ختم ہو جائے گی تنظیم، 1 جرمانہ لگائیں گے دیوالیہ ہو جائے گا جرنلسٹ کا. تو جس ملک میں میڈیا کی آواز اس طریقے سے بند کی جا رہی ہو، الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہوں، نیب کو آلے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. ہم تو بہت دیر سے یہ بات کر رہے ہیں. آپ شہباز صاحب کو دیکھ لیں، حمزہ صاحب کو دیکھ لیں، سعد رفیق صاحب کو دیکھ لیں، سلمان رفیق صاحب کو دیکھ لیں، عباسی صاحب کو دیکھ لیں، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کو دیکھ لیں، حسن اقبال صاحب کو، آپ جس کا مفتاح اسماعیل صاحب کو، جس کا نام لیں گے پتہ چلے گا نیب نے جیل میں ڈالا ہوا. تو ایک طرف آپ نے آئین کے اندر ایک طریقہ کار جو ہے اس کو وضع کیا ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے. یہ بے اصولی ہے کہ آئین یہ کہتے ہیں. آئین کی کیا مجال ہے کہ آئین کچھ کہہ سکے. آپ جس شخص نے، آپ فخر الدین جی ابراہیم آپ کو یاد ہوں گے جو الیکشن کمشنر لگے تھے، پہلے عمران خان صاحب کی ذرا گفتگو سنوائیں، ان کے شان میں قصیدے جو کہہ رہے تھے، اس کے بعد کی گفتگو سنائیں ان کے متعلق کیا کہہ رہے تھے. آپ جسٹس وجیہ الدین صاحب جب انہوں نے آڈٹ کیا اور انہوں نے ایک تنقیدی جائزہ لیا انٹرنل الیکشنز کا پی ٹی آئی کے، تو آپ دیکھیں ان کے متعلق پہلے کیا کہتے تھے اور بعد میں کیا کہتے تھے. تو یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ جس زاویے سے چومکھی لڑائی جو ہے نا، یہ میڈیا کے ساتھ ایک مکھی ہے لڑائی کا. پارلیمان مجھے مصدق I have to interject، مجھے یہاں ایک بریک لینی، لیکن جو آپ نے آئین کی بار بار بات کی نا کہ سب کچھ آئین میں ہے، تو آج آپ ہی کے پارٹی کے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک آئینی معاملے پر اپنی رائے دی ہے. اس پہ بھی آپ کی رائے لوں گا اور نفیسہ کی بھی اس پہ رائے لوں گا، لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. میں بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے آج آئین کے اوپر جب بات کرتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال ہوا. ان سے کسی نے سوال کیا، ایک جرنلسٹ نے، کہ آپ نے ایکسٹینشن پہ جنرل صاحب کی کیوں آپ نے اپروو کی تھی، اس پر ذرا جواب سنیے. کسی سے رابطہ نہیں ہے. سارے لوگ جو اس ملک کے اندر ہیں سبھی سے کسی نہ کسی جگہ پہ یا کسی نہ کسی کا کوئی تعلق، کوئی ملاقات یا سرے راہ کوئی بات ہو جاتی ہے. ہم نے ایکسٹینشن کو ووٹ نہیں دیا، نہ ہی وہ لیجسلیشن جو ہے اس میں کو آرمی چیف کو براہ راست ایکسٹینشن دی گئی. ایکسٹینشن جو ہے وہ وزیر اعظم کا حق تھا اس سے پہلے بھی. اس قانون میں وزیر اعظم کا آفس اسٹرینتھن ہوا ہے. اس قانون سے وزیر اعظم کو یہ اختیار ملا ہے کہ وہ آرمی چیف کو جو حالات وہاں پہ درج ہیں ان میں اگر ایکسٹینشن دینی چاہے تو ایکسٹینشن دے سکتا ہے. جی آپ مصدق ایگری کرتے ہیں ان سے؟ نہیں، میں پوری طرح سے ایگری نہیں کرتا جی. ایکسٹینشن کا جو قانون ہے اس میں ترمیم تو کی گئی ہے اور یہ اجازت دی گئی ہے وزیر اعظم کو. یہ بات ان کی ٹھیک ہے. تو میں یعنی آدھی بات ان کی ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے ایک انفارمل اتھارٹی تھی کیونکہ آئین کے اندر یہ درج نہیں تھا. تو وہ رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی تو ان کے ہاتھ مضبوط کر رہی تھی، علی محمد خان کی پارٹی کے، ان کو وہ سٹرونگ کر رہی تھی، عمران خان کو سٹرونگ کر رہی تھی.
دیکھیں بنیادی طور پہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے وہ اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے، اور جس کا میں نے بھی پہلے ذکر کیا کہ آئین کے اندر اگر آپ کوئی ترمیم کرنا چاہیں تو اس کا جو طریقہ کار ہے اس سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں یہ ترمیم ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ شاید صرف رانا ثناءاللہ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہی سوال میں نے آپ ہی کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سے ایک دو دن پہلے کیا تھا، احسن اقبال صاحب سے، ان کا بھی جواب سن لیں۔ جہاں ہمارے سوچنے کی بات ہے وہاں ہمارے قومی ادارے فوج کی قیادت کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ 90s میں جہاں پوری قوم ان سے مطالبہ کیا کرتی تھی کہ آپ الیکشن کو فیئر اینڈ فری کرائیں، آج کوئی پارٹی ان کے اوپر اعتماد کیوں نہیں کر رہی؟ جس کی ایکسٹینشن کی آپ نے ووٹ دیا تھا، ہاں جی، وہی ایکسٹینشن جن کی ایکسٹینشن آپ لوگوں نے کی تھی، میں نے تو نہیں دیا، میں نے تو نہیں دیا، آپ کی پارٹی نے نہیں کی، بھئی وہ دیا ہوگا، میں نے انفرادی طور پہ نہیں، میں ان پرنسپل کیا آپ I would still I did not come to vote۔ جی تو یہ تو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے نفیسہ، مجھے تو کنفیوژن نظر آتی ہے خود نواز لیگ کے اندر، سیکرٹری جنرل کچھ اور کہتے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کچھ اور کہتے ہیں، میاں صاحب اب پھر سے تلواریں لہرا رہے ہیں۔ آپ یہ ساری سچویشن کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ ایک نئی ایک بہت بڑے کلیش کی فضا بن رہی ہے۔ یہ تو ان کا انٹرنل، دیکھیں یہ تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے، پارٹی کا بیانیہ کیا ہے، کون کس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ میں علی محمد خان نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ منافقین جو ہے وہ ایسا لفظ نہیں ہے جس پہ ان کو ڈیفینسو ہونا چاہیے، ورنہ جو ان کی حرکتیں ہیں، جو پی ٹی وی پر حملہ ہے تو وہ کون سا اس پہ قلم لگے گا؟ پارلیمان پر حملہ آپ کریں گے کہ کون سا اس کے اوپر قلم لگے گا؟ آپ الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کریں، کون سا قلم لگے گا؟ کیا آرٹیکل 6 نہیں لگے گا؟ کیا غداری نہیں لگے گی؟ میں ان ایشوز میں نہیں پڑھنا چاہ رہی۔ جہاں تک میرے لیڈر کی بات ہے، آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ آئی ایم فالوور آف شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور قیامت تک لوگ یہ یاد رکھیں گے انہوں نے اس ملک کو جو نیوکلیئر ڈیٹرنس دی، اس ملک کو جو آئین دیا، اور اس وقت یہ جو کھڑے ہو کر پارلیمان میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، جو یہ وزیر اعظم بنے ہیں سلیکٹڈ، یہ بھی اس آئین کے محرون منت ہیں، تو ہمیں درس نہ دیں۔ البتہ اپنی تاریخ ضرور درست کر لیں کہ ادھر ہم والا جو یہ قصہ نکالتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا تحقیق کر لیں، ان کے اوپر بہت ریسرچرز ہیں۔ جہاں تک پی ایم ایل این کی بات ہے تو پی ایم ایل این اٹ از دیئر انٹرنل ایشو، اور اس پہ زیادہ میں صرف اپنی تشویش کا ضرور اظہار کروں گی کہ جو انہوں نے ایک پینڈوراز باکس کھولا ہے۔ جب بھی آئینی اداروں سے آپ ٹکراؤ کرتے ہیں، وہ کورٹس ہوں، وہ پارلیمان ہو یا وہ الیکشن کمیشن ہو، اس کے سنگین نتائج نکلیں گے، اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو وارن دیم ایز اے ڈیموکریٹ۔ علی محمد، یہ مجھے بتائیے، یہ جو گورنمنٹس ہمیشہ ڈھکنا رکھتی ہیں، ریکنسائل کرواتی ہیں، ماحول خراب ہونے سے بچاتی ہیں، جس قسم کی زبان اعظم سواتی صاحب استعمال کر رہے ہیں، جس قسم کے جارحانہ رویے آپ کے انفارمیشن منسٹر کا ہے، آپ لوگ کیا خود چاہتے ہیں کہ بگاڑ پیدا ہو؟ بیکاز اکانومی کا برا حال ہے، مہنگائی سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، آپ کی گورنمنٹ کو تو منیمم پوائنٹس آف کانفلکٹ چاہیے۔ آپ لوگ اپنے رویے پہ کیوں یہ ایک نئی ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں؟ میں تو آپ کی بات سے اصولی طور پہ ایگری کرتا ہوں۔ نارملی حکومت معاملات کو ٹھنڈا رکھتی ہے، لیکن حکومت میں ہوتے ہوئے کچھ معاملات پہ آپ کو بات بھی کرتے ہیں، کچھ دفعہ جو ہے آپ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ لیکن میں کوئی درجاتی جنگ نہیں دیکھ رہا، نہ کوئی میں ایسا کوئی دیکھ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی الیکشن کمیشن پہ خدا نخواستہ کوئی الغار ہے۔ ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس کا ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم کے ذریعے اگلا الیکشن ہو، دیٹ از دا وے فارورڈ۔ الیکشن کمیشن کے اس پہ کچھ نکات آ گئے، پھر وہاں کمیٹی میں کچھ تند و تیز گفتگو ہو گئی، لیکن بہرحال تند و تیز نہیں۔ دیکھیے ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا اعظم سواتی صاحب کے آفس کو، ہم نے کہا آپ آئیں اپنا ویو پوائنٹ دیں، انہوں نے کہا جی میں ابھی کسی شوز میں نہیں جا رہا اور میں نے ابھی جانا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ایک کی جیب کی، ایک کی گھڑی، ایک کی چھڑی، پھر یہ کہنا کہ پیسے کھا لیے، پھر یہ کہنا کہ ہم آگ لگا دینی چاہیے ایسے ادارے کو، پھر آپ نام لے کے ان کا سر مانگ رہے ہیں، جیسے یہ چیزیں بالکل ایک بہت خوفناک رویے۔ ایک تو اس پہ آپ کیا لازم ہے آپ سب کا ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنا؟ کہ اگر ایک وزیر، ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ آپ لوگوں کی مجبوری ہے، نفیسہ کی مجبوری ہے کہ انہوں نے بلاول کو ڈیفینڈ کرنا ہے نو میٹر واٹ،
मुसद्दिक की मजबूरी है कि इन्होंने मरियम को डिफेंड करना है नो मैटर व्हाट, आपने इमरान खान को डिफेंड करना है नो मैटर व्हाट। लेकिन अगर एक वज़ीर भी अगर बड़ी अजीब एब्सर्ड और इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करे कि ये भी आप पे लाजम है कि हमने उसको हर कीमत में डिफेंड करना है। गलत चीज़ को कोई नहीं डिफेंड कर रहा, मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और वो बड़ा सख्त है और उस पर हर कोई अपने जो इजहार राय है सबको आज़ादी है, वो अपना बात करते हैं। कोई किसी ने जाके इलेक्शन कमीशन को खुदा न खास्ता आग नहीं लगाई, ना कोई लगा सकता है। हमारा आईनी इदारा है और वो इस मुल्क में इलेक्शन कराने का ज़ामिन एक इदारा है। लेकिन बहरहाल सियासत में हमारे मुल्क में एक रिवाज रहा है कि आप इस तरह की बात हो जाती है, लेकिन कोई स्टेटेड पॉलिसी नहीं है कि किसी ने जाके जो है तो कोई टसल की सूरत हाल पैदा करनी है। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस मुल्क में रिगिंग हुई है। इस मुल्क में जो है तो याह्या खान के इलेक्शन के बाद मुझे बताएं कौन से इलेक्शन पे सवाल नहीं उठे। ये जो अपोजिशन की जमातें हैं, आप ही ने ये चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया की है, मुझे आप बताएं कौन सा कोई ये ड्राफ्ट लेके आ गए हैं 3 साल में, कोई रिकमेंडेशंस लेके आ गए हैं, कौन सी इनकी तरफ से कोई संजीदा तजावीज़ आई हैं सिवाय इसके कि आके अपने वहाँ पे आज भी इन्होंने जो है कोरम पॉइंट आउट किया। हमें कहते हैं देखिए पार्लियामेंट चलती है हुकूमत और अपोजिशन दोनों के तावन से। और दूसरी बात ये बेशुमार दफ़ा तो ऐसे आज टुडे वाज प्राइवेट मेंबर्स डे, हमारे तो नहीं थे, प्राइवेट मेंबर्स के थे, अवाम के मसाइल थे, अपोजिशन के लोगों के बिल थे, इन्होंने जाके कोरम पॉइंट आउट कर दिया। तो फिर बड़ी अवामी बातें करते हैं। हमें कहते हैं जनाब तारीख़ पढ़ें, तो तारीख़ आप भी पढ़ें। वो कौन था जिन्होंने कहा था कि जो ईस्ट पाकिस्तान जाएगा उसकी टांगें तोड़ दूंगा? इमरान खान ने तो नहीं कहा था। कौन था जो ढाका में इजलास के मुखालिफ था? कौन था जब वो गया? फिर उसके बाद उस पर अहमद रज़ा कसूरी का देखे ना उसके साथ क्या हुआ। एक आदमी में जरूरत थी जाके, मैं इस वजह से उस आदमी की बड़ी इज्जत करता हूँ, अहमद रज़ा कसूरी साहब कहने कि मेरी जमात का नहीं है, उसमें दम था उस समाज। देखें जो आप, मैं दोबारा नफीसा बीबी को ये बात करूँगा, छिड़ी तो इसलिए बात कर रहा हूँ, जो आपका क्रेडिट है वो कोई नहीं आपसे किसी का माई का लाल नहीं आप लोगों से ले सकता। आईने पाकिस्तान बनाया भुट्टो साहब ने, मैं देता हूँ क्रेडिट। ख़त्म नबूवत का कानून बनाया उन्होंने, बिल्कुल एटम बम पे उनका बुनियादी किरदार है। लेकिन इधर हम उधर तुम भी था, लेकिन लोगों को वहाँ जाने से मना भी किया गया, लेकिन संजीदा कोशिशें नहीं की गई कि पाकिस्तान को जो है जॉइंट रखा जाता। ये एक सवाल आते हैं जो तारीख के स्टूडेंट जो हैं सबको इसका पता है। तो ना कोई 100% ठीक है ना कोई 100% ईवल है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो तारीख में लोगों ने गलतियां की हैं वो क्यों हम लोगों से छुपाएं? जो हमसे गलतियां हुई हैं, तहरीक इंसाफ ने कम से कम मुल्क को नहीं लूटा, कम से कम इदारों को तबाह नहीं किया। हाँ आप हमसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद मालिक साहब आप, मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आप प्रोग्राम में बुलाएं इनको, उनको टाइम दें, इनसे पूछें। आज इनके पास डाटा नहीं है, इनको फिर किसी वक्त बुला लें, मुझे भी बुला लें। और मेरा एक सवाल यहाँ पे मैं रखे जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की तबाही की बुनियादी वजह यह कि आईन को फॉलो नहीं किया गया, लॉ को फॉलो नहीं किया गया, करप्शन की गई। हम पे बड़े सवाल आपने भी किए ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हम में भी मसले होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्टेटेड पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं। जब भी किसी पे सवाल उठता है, हमने अपने मेन लोगों पे जब सवाल उठे उनको बाहर भी किया, उनके खिलाफ इंक्वायरीज भी होने दी, उसको रोका भी नहीं। बहुत से लोग जेलों में भी गए जिसकी हमने प्राइस भी पे की है और आइंदा के लिए भी तैयार हैं। 4 बार पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, 3 बार मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है। या तो फिर ये सारे बिल्कुल फरिश्ते थे, वहां भी अली बिल्कुल आपने कुछ एक्शंस लिए, एक बंदा आपने कुछ एक्शंस लिए, लेकिन मुझे बताएं अगर इतनी बड़ी बात है आपने कुछ इलेक्शन दिए। मैं नफीसा के पास जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज मैं आ रहा हूँ नफीसा, मैं आपके पास पूछना चाह रही हूँ, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। चलिए आप पहले पूछ लें फिर मैं बात करता हूँ। जी नफीसा। देखिए मैं भी बड़े सवाल पूछ सकती हूँ। मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि इनको प्लीज़ कुछ लेसन्स दे दें तारीख में। एक बायसेस की बुनियाद पर जो बात करते हैं इस पे बहुत बहस हो सकता है, लेकिन आप ऐसी चीज़ें ना लेके आएँ कि आपके ऊपर भी मैं पर्सनल अटैक्स करूँ आपकी क़यादत के ऊपर। वो कौन 9 लोग थे जिनको करप्शन में निकाला गया? आपके इस वक्त के वज़ीर आज़म के वालिद उनमें से एक थे। वो कौन शख्स था जो इंटरनेशनली मशहूर है बॉल टैंपरिंग के लिए? वो कौन ऐसा मुनाफिक है जो एक बात इस वक्त ख़वातीन के लिए क्या करता है और उसका अपना किरदार क्या था? और अगर ज़्यादा पता करना है तो रेहम खान की किताब पढ़ें। आप इन चीज़ों में पढ़ेंगे तो इसी किस्म को आपको जवाब मिलेंगे। डोंट गो बिलो द बेल्ट।
اور غلط باتیں نہ کریں. محمد مالک ایک انوسنٹ شخص کو سیاسی بات نہیں اس ملک میں پھانسی آئی ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ درست کرے کورٹ. آپ آئینی اداروں کے اوپر حملے کرتے ہیں, آپ غداری کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ, اور آپ اوپر سے سینہ تان کے بات کرتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں. آپ ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ سے ہمیں یہی توقع ہے. ابھی آپ پالیٹکس میں آئیں. اس سے آگے بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں, آپ جائیں. پارٹی کے ساتھ جس کے ایک ورکر نے قربانی دی ہے اس ملک میں, اس ملک کی جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے. آپ کیا بزدل لوگ ہیں جو آ کے اور پھر آپ کو صرف حملے کرنے آتے ہیں. ہم نے یہ آئینی ادارے بنائے, ہم نے آئین بنایا ہے, آئینی ادارے بنائے, آئین کو تحفظ دیا ہے. اس لیے نہیں دیا کہ آپ آ کے اور ایک ایک آئینی ادارے کے اوپر حملہ کریں. چیخنا چلانا سوالات کا جواب نہیں ہوتا. قیامت تک آپ سے یہ سوال ہوتا رہے گا کہ ادھر ہم ادھر تم کس نے کہا. قیامت تک یہ سوال ہوتا رہے گا کہ وہ کون تھا جس نے کہا تھا جو ایسٹ پاکستان جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. بتائیں نا کون تھے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو 2 لاکھ کردار ادا کیا. یہ بحث نفیسہ مالک صاحب اس پہ ایک دن اچھی ڈیبیٹ رکھیں, ان کو کہیں پانی پی کے آیا کریں. اس پہ ہم علیحدہ کرتے ہیں, غصہ کرنے سے سوال علیحدہ کرتے ہیں. پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ پہ سوال کریں, پولیٹیکل سوال کریں, پولیٹیکل نفیسہ ایک سیکنڈ علی بھائی, آپ بھی ایک سیکنڈ. نفیسہ ایک سیکنڈ, یہ تو بڑا کول بیٹھا ہوں, میں تو بڑا ریلیکس ہوں. نفیسہ ایک سیکنڈ, نفیسہ let me add something. میں تو تاریخ کے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. اچھا آپ دونوں کول ہیں یار, 1500 کتابیں. وہ کون تھے جنہوں نے کہا کہ جن کو اپنا اقتدار پاکستان کی حفاظت سے زیادہ عزیز تھا, کون تھے وہ لوگ؟ اچھا چلیں, یہ ایک اوپن اینڈڈ کون تھے وہ لوگ جن کو اپنا اقتدار پاکستان کی حفاظت سے زیادہ عزیز تھا؟ دے دیتے نا آپ بڑے جمہوری دے دیتے عوامی کو حکومت, ملک بچ جاتا. ایک بیان مجھے دکھا دے ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریکارڈ پہ ہو کہ جتنی اکثریت ہے اس حکومت کو, ایک مجھے بیان اپنے لیڈر کا دکھا دے. دے دیتے قربانی ملک کے لیے نا, دے دیتے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ملک کے لیے قربانی, اس وقت ملک کو نہ ٹوٹنے دیتے. اچھا لیکن اپنی وزارت عظمیٰ بنانی تھی. میں نے دونوں سے کہ نفیسہ ایک سیکنڈ, جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے. نہیں پتا جنرل یایا واز the main man at the helm. مجھے وہ تاریخ پتا ہے جو باعث نہیں ہے. بھٹو صاحب کا اس میں کیا قصور ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ, اگر آپ دونوں حکومت اس وقت آپ کو کوئی تاریخ نہیں پتا, چلے جاتے اسی لیے آپ سنگل کریکولم کر رہے ہیں اس بیان دیا کہ جو جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. اور تباہی آئے اور پاکستان کے بچوں کے ذہنوں کو آپ قابض کرنا چاہ رہے ہیں سنگل کریکولم سے, یہی آپ کا مقصد ہے. یہ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اور ہمارے ڈرائیور کا بیٹا ایک کریکولم پڑھے, اس میں کیا گناہ ہے؟ سب اس پاکستان کے بچے ہیں. سب امیر و غریب کیوں کلاس کلچر ہو, کیوں کچھ لوگ ایچسن میں پڑھے ہیں, کچھ لوگ وہ پرائمری اسکولوں میں جو کلرک بنے. ڈسٹورٹڈ تاریخ جو آپ نے تاریخ پڑھی ہے, وہ غلط تاریخ پڑھی ہے, ہم اس کو درست کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ دونوں آپ ایک سیکنڈ پلیز میری بات سن لیجیے. نفیسہ علی ایک سیکنڈ. محمد مالک کیوں نہ پاکستانی بچے سارے ایک کتاب پڑھیں, کیوں ایلیٹ کلچر رہے؟ اس کو دیکھیں نا, وہ نیو یارک کی سٹریٹ پر لیوائز کی ٹی شرٹ پہن کر کیا درس دے رہا ہے. یہ منافقین ہوتا ہے. نفیسہ مجھے ایک سیکنڈ دے دو, نفیسہ مجھے ایک سیکنڈ دے دو. جواب کوئی نہیں لیا آپ نے. نفیسہ I've run out of time. یہ منافقین ہیں, صرف غصہ کیا. اپنے قول اور فعل میں فرق ہے, روز ہم دیکھتے ہیں, اس لیے ہم آپ کو منافقین کہتے ہیں. وہ لیوائز کی شرٹ کیوں پہن کے ڈاکٹر صاحبہ, you lost the cool today, you didn't have any answers. لے رہا ہے کھڑے ہو کر. Go and study the history books again. Go and see who the people who stopped people from going to Dhaka, who became the reason of the debacle of Dhaka. منافقی کر رہے ہیں. I have not lost my cool. I'm very much cool, but you are not able to debate with me. مالک صاحب, ان کو پڑھائیں تھوڑا کیا ہوا تھا. You guys might not have lost your cool, but I have lost all my time. It's gone. جو ڈھاکہ کے انٹرکانٹیننٹل میں موجود تھے اور جیسے آپ نے شو ہوا انہوں نے میرے مصدق سے بھی سوال ایک دو رہ گئے, آپ لوگوں سے سوال رہے, علی آپ سے رہ گئے سوال. I'm grateful to all of you. تاریخ ذرا I'm grateful to all of you. ہم انشاءاللہ یہ ڈیبیٹ کریں گے, لیکن تھوڑا سا ٹیمپریچر آئندہ نیچے رکھ کے کریں گے, کوشش کریں گے. ناظرین کوئی اب وقت نہیں بچا ایون فار اے کنکلوژن. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.